بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطاغوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سامعین گرامی، آج کا موضوع ہے وسیلہ۔ سب سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور آسانی پیدا ہو جائے تو بندے کو پھر سمجھ زیادہ آتی ہے، اور جب سمجھ آ جائے تو پھر اس پہ عمل کرنا دشوار نہیں ہوتا بلکہ انتہائی آسان ہوتا ہے۔ وسیلہ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے حکم دیے۔ وسیلے کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور وسیلہ کی تلاش کرو، یعنی وسیلہ پکڑو۔ اب اس پہ اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں وسیلہ زندہ سے بھی جائز ہے اور جو دنیا سے چلا جائے ان سے بھی جائز ہے، اور اس جگہ سے برکت حاصل کرنا جس کو مختص کر دیا گیا ہو یہ بھی جائز ہے۔ فوت شدگان کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے، اور مخالفین اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وسیلہ بمعنی دعا ہے، اور میت جو ہے وہ دعا نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ تو عالم برزخ میں ہے۔ جو زندہ ہے وہ اللہ رب العزت سے صرف دعا مانگے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ جبکہ ہم اس کے خلاف ہیں کہ نہیں، اس طرح بھی جائز ہے، اور دنیا میں جو آیا اور چلا گیا اس کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا مانگنا یہ بھی قرآن اور احادیث کی روشنی میں جائز ہے۔ سامعین محترم، میں ان الفاظ کو دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ پھر آسانی پیدا ہو جائے۔ آج کا موضوع ہے وسیلہ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں وسیلے میں ہم اور مخالفین کا آپس میں اختلاف یہ ہے۔ مخالفین کے ہاں یہ ہے کہ وسیلہ بمعنی ہے دعا، اور دعا جو مر جائے، فوت ہو جائے، اس دنیا سے اس کی زندگی ظاہری طور پہ ختم ہو جائے، وہ دعا نہیں کر سکتا اور زندہ دعا کر سکتا ہے، تو وسیلہ بمعنی دعا ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ زندہ کے وسیلے سے دعا کرنی بھی جائز ہے، اور میت کے وسیلے سے دعا کرنا بھی جائز ہے، چاہے اس کو 1 دن ہوا ہو اور چاہے اس کو 1400 سال ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں، ان فوت شدگان کے وسیلہ سے دعا مانگنی جائز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے متعلق ہمیں کیا حکم دیا، اس لیے کہ یہ تو اٹل فیصلہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی مسئلے کی ضرورت پڑے تو سب سے پہلے اس مسئلے کی تلاش قرآن مجید فرقان حمید میں کریں، مل جائے تو فابیا، اور نہیں ملتا تو پھر اس کی تلاش احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کریں، اقوال صحابہ اور
تابی تب تابعین، پھر آگے آگے جائیں گے، پھر اجتہاد ہے، اور پھر اسی طرح آگے آگے یہ مسئلہ جائے گا۔ دیکھیے قرآن و سنت کی روشنی میں وسیلہ کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک ناجائز ہے۔ اب جائز والے جو ہیں وہ قرآن و سنت پیش کریں، اور ناجائز والے جو ہیں وہ اٹکل پچو نہیں، بلکہ وہ اس کے حق میں وہ قرآن و سنت پیش کریں، تو پھر مزے کی بات ہے۔ اللہ کریم جل شانہ سورہ بقرہ اور پارہ نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، آیا مقدسہ کا نمبر جو ہے سورہ بقرہ کا یہ 247 ہے، اور 48 شروع ہو چکی ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہ ایک بات پیچھے سے چل رہی ہے نبی کے بارے میں۔ ایک کا نام جو ہے وہ طالوت ہے، ایک کا نام جالوت ہے، اور ایک چیز تابوت ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ الگ الگ ہیں۔ طالوت جو ہے یہ ایک بادشاہ ہے، اور تابوت جو ہے یہ ایک صندوق ہے۔ اور یہ قصہ چل رہا ہے کہ ان کے نبیوں نے کہا کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ مُلْكٌ، بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی؟ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، فرمایا اے اللہ، فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً، اور اسے فی العلم، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ، اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے، أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، کہ وہ تمہارے پاس تابوت لے کر آئے گا۔ فی سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ہیں۔ تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب وہ قومیں جو تھیں وہ جب دوسری قوم سے لڑائی کرتی تو وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک، عصا مبارک، جوڑا مبارک اور پگڑی مبارک، پاک شریف امامہ پاک یہ تھی، اور کچھ بچی ہوئی تصویریں تھیں ہاتھ سے بنی ہوئی، وہ آگے رکھتے اور اللہ سے دعا مانگتے۔ جو مرضی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، آگے رکھتے دوسری قوم پر غالب ہونے کے لیے، اور دعا مانگتے کہ رب قدیر ہم ان چیزوں کا تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں اگلی قوم، اگلی پارٹی پر فوقیت نصیب فرما، جیت نصیب فرما، اور ان کی برکت سے اگلی قوم کو ہار دے۔ یہ تو قرآن ہے،
اور قرآن میں بات آ گئی، اور قرآن میں اتنی زبردست بات آ گئی کہ وہ انبیاء رسول جو موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، ان کی بچی ہوئی چیزیں، وہ چیزیں جو ان کے جسم سے ٹچ ہوئی ہیں، جوڑا مبارک، امامہ مبارک، عصا مبارک، تصویریں، یہ آگے رکھ کر وہ دعا مانگتے تھے کس سے؟ پروردگار عالم سے کہ اللہ ہمیں اس کی وجہ سے اگلی قوم پر فوقیت نصیب فرما، اور ان کو جیت ہوتی اور سامنے والے جو ان کے مد مقابل ہوتے ان کو ہار ہوتی۔ تو جو چیزیں وہ بچی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ہیں، اگر ان کا وسیلہ جائز ہے، اب نہیں جی یہ دیکھیں یہ بھی دعا ہے، وہ آگے رکھ کے دعا مانگ رہے ہیں اور میت کا یہاں تو ذکر نہیں۔ تو اسی زمرے میں آگے چلتا ہوں اور پیش کروں گا، اور انشاءاللہ الرحمن مخالفین کے ایسے چھکے چھڑاؤں کہ اگر ضرورت پڑی تو پھر میں برسوں کا محدثین کی اصطلاح میں، اور اگر مان جائیں اس کا کوئی جواب نہ آیا تو پھر شاید میں خاموشی بھی اختیار کروں، چونکہ مقصد تو یہ ہے کہ مسئلے کو واضح کرنا۔ چلتے ہیں بلا میت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ جائز ہے یا کہ نہیں۔ قرآن مجید کے بعد دوسرا نمبر جو ہے یہ حدیث پاک ہے، یہ معجم الکبیر ہے، باب جو ہے یہ فائے، اور قصہ جو ہے یہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ام علی بن ابی طالب، یہ ان کی والدہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ گرامی کا قصہ ہے کہ ان کا انتقال ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ معجم الکبیر کی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر جو ہے یہ 871 ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم خالع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ فالبسها ایاہ وکفناها ببرد، یہ میری قمیص لیں اور حضرت علی کی والدہ کو غسل دینے کے بعد اس میں کفن دینے، یعنی ان کو میری قمیض پہنا دیں۔ تو جن لیڈیز نے غسل دیا انہوں نے غسل دینے کے بعد وہ قمیض جو تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہنا دی، اور پہنانے کے بعد جنازہ ہوا، اور جنازے کے بعد جناب قبرستان لے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاؤں پر ہی چلنا تھا، پاؤں پر چل کر بغیر کسی ساتھ کے قبرستان تشریف لے گئے ہیں، اور جب قبرستان تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کو دیکھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی قبر میں، فاطمہ بنت اسد کی قبر میں تشریف لے گئے، اور جب قبر میں تشریف لے گئے وَلَقَنُوهَا حُجَّتَهَا وَوَاسَعُوا عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کھڑے ہو کر دونوں ید اللہ کے ہاتھ اٹھا دیے بارگاہ رب العزت میں، اور عرض کی کہ اے رب دو عالم بحق نبی کا، اے اللہ میں تجھے وسیلہ پیش کرتا ہوں اپنی ذات کا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی مغفرت فرما اور ان پہ کرم فرما۔ نہیں دیکھیے دعائی کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ زندہ تھے، نہیں ابھی نہیں، ٹھہریے، اطمینان ہو جائے گا۔ ان الفاظ کے بعد اللہم بحق نبی کا، اے اللہ میں اپنا وسیلہ تیری بارگاہ میں دیتا ہوں کہ میرے وسیلے سے فاطمہ بنت اسد کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اس کے بعد آپ نے عرض کی والانبیاء، اے اللہ میں انبیاء کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ اب بتائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو کون سے انبیاء رسول اور پیغمبر تھے جو دنیا میں بظاہر زندہ تھے؟ وہ تو سارے تشریف لے جا چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے، تو یہ لفظ ہے والانبیاء الذین من قبلی، پروردگار عالم ان نبیوں کا، ان رسولوں کا، ان پیغمبروں کا
تیری بارگاہ میں وسیلہ دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئے، الذین من قبلی، جو مجھ سے پہلے آئے پھر آ کر تشریف لے گئے، میں ان نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کا تیری بارگاہ میں وسیلہ دیتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ گرامی کی مغفرت فرما اور ان کی بخشی فرما۔ آگے ذکر ہے فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو ہی مہربان اور کرم فرمانے والا ہے۔ وَقَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، پھر آگے ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بڑھایا تو 4 تکبیروں کے ساتھ، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لاد میں اتارا۔ یہ کون تھے لاد میں اتارنے والے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر والعباس ہوا، والعباس و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تھا وہ موضوع جس سے مسئلہ جو ہے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وسیلہ کا معنی صرف زندہ سے دعا کرنا ہے یا کوئی جو چلے گئے ہیں اب ہمیں اصل مل گیا، اب ہمیں اصل مل گیا، اگر ضرورت پڑی تو میں ایسے محدثین اسی حدیث پر پیش کروں گا جو ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث صحیح، اور جو بھی مخالفت کرے گا اسی کے عقیدے کا اسی کو محدث دے دوں گا کہ یہ لو۔ اب اس کا انکار کدھر جائے گا، یا اس کے بڑے محدث کا اقرار کدھر جائے گا، یا پھر تیرا انکار کدھر جائے گا۔ اب جس مسئلے کی ضرورت ہو وہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے قرآن میں ملتا ہے تو فابے، ورنہ پھر حدیث میں ملتا ہے تو فابیہ، نہیں ملتا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال مقدس سے۔ لیکن اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم کے نزدیک ہر مسئلے پہ این باب نہیں لا، جس قوم کے لیے قول صحابہ حجت نیست، ان کو حق نہیں دلیل مانگنے کا، لیس بحجہ، ان کو حق نہیں دلیل مانگنے کا۔ یہاں تو امام شوکانی جیسے محدث بھی لکھ گئے کہ قول صحابہ حجت نیست، قول صحابہ حجت نیست۔ روضہ والے لکھ گئے قول صحابہ حجت نیست۔ کئی بکوں میں لکھ دیا کہ صحابی کا قول ہمارے لیے حجت نہیں۔ جس قوم کے لیے، جس بندے کے لیے، جس دعویٰ دار مسلمان کے لیے صحابی کا قول حجت نہیں، تو جب صحابی کا قول نہیں مانیں گے تب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک کیسے پہنچے گی؟ وہ تو ہر سند میں صحابی ہے، صحابیات ہیں، ہر سند میں تابعی ہیں، تابعیات ہیں، تبع تابعین ہیں، تبع تابعیات ہیں، ہر قول صحابی کا ہے، اور وہ صحابی نہ ہوں تو حدیث کی سند نہیں ملتی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تک کیسے پہنچیں گے؟ اگر صحابہ کا قول کو دلیل اور حجت نہیں بنانا تو پھر جلد کی صورت میں قرآن بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ تو صحابہ کا ہی کرم ہے۔ اب قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور وسیلہ کی تلاش کرو۔ اس پر میں نے وضاحت کی کہ زندہ کا صرف دعا مانگنا نہیں ہے، جو آئے چلے گئے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ یہ تو ہمیں قرآن تعلیم دیتا ہے۔ ہارون علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بقیہ چیزوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے کہ فرشتے جو لے کر آئے اور صندوق تھا اس میں ان کی بقیہ چیزیں جن کو ہم تبرکات کہتے ہیں وہ تبرک تھے، آگے رکھ کر وہ لوگ بھی دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں اگلی قوم پہ فوقیت نصیب فرما، ہمیں جیت نصیب فرما، اور اللہ پاک ان کو غالب فرماتا اور اگلی قوم کو مغلوب کرتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔